غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے اور میں پہلی مرتبہ جب منتخب ہوا ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب کا تو انڈیپینڈنٹ تھا. اس کے بعد بہت سی بڑی پارٹیز نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا, پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا, تو آپ کے پاس آپشنز لمیٹڈ تھی. تو پھر ایک پارٹی کھڑی کی گئی, سرکاری طور پر کھڑی کی گئی, اور مسلم لیگ جس کی قیادت پہلے جنید صاحب تھے, نواز شریف صاحب کر رہے تھے, وہ کھڑی کی گئی, تو سبھی لوگ اس میں شامل ہو گئے. دیکھیے سیاست کیا ہے؟ سیاست ارتقاء ہے, سیاست ایولیوشن کا نام ہے. آپ جب سیاست پہ آتے ہیں, تجربہ حاصل کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں. مت بھولیے قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑی شخصیت کون سی ہے جس کو ہم سب مطلب ان سے محبت کرتے ہیں, والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. جب وہ سیاست کا آغاز کرتے ہیں تو کانگریس سے کرتے ہیں اور پھر مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں. کیوں؟ سچویشن چینجز. ونسٹن چرچل ایک نامی گرامی وزیر اعظم ہوتے ہیں جب, اور دوسری جنگ عظیم جیتتے ہیں برطانیہ کے لیے, اور اس کے بعد 45 میں جب الیکشن ہوتا ہے تو قوم چرچل کو ووٹ نہیں دیتی, ایٹلی کو جتا دیتی ہے. کیوں؟ سچویشن چینجز, ریکوائرمنٹس چینج, اینڈ آپ اس کے مطابق گرو کرتے ہیں. یس, میرے کوئی پرسنل گین نہیں تھے. آج میں اگر پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہوا ہوں تو میرا ذاتی فائدہ تو پیپلز پارٹی میں رہنے کا تھا. آج مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھیا تم اگر پیپلز پارٹی میں ہوتے تو آج وزیر اعظم ہوتے, گیلانی کی چھٹی ہو رہی تھی, تم پہ متفق ہوتے, تم نان کنٹروورشل تھے, صاف تھے, تم وزیر اعظم ہوتے. لیکن کیا مجھ جیسا بندہ زرداری کو قبول ہوتا؟ یقیناً نہ ہوتا, یقیناً نہ ہوتا. اس میں ان کو چاہیے انگوٹھے کے نیچے رہنے والا, انگوٹھے کے نیچے رکھنے والا انسان چاہیے. بالکل. مطلب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے مصلحت کا بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ پہلے 6 مہینے میں سمجھ آئی تھی یا 8 مہینے میں سمجھ آئی تھی, کتنا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا, اس پیریڈ میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انگوٹھے کے نیچے رکھنے والے ہیں. دیکھیے سو وائی ڈونٹ یو ایکٹ اس وقت کیوں نہیں آپ نے؟ شان دیکھو, انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ آئے تھے. ہو ڈڈ آئی جوائن؟ ڈڈ آئی جوائن آصف زرداری؟ نو, میں نے جوائن کیا تھا بے نظیر بھٹو کو. مت بھولیے لیگیسی کوئی اور ہے. نہیں, بے نظیر بھٹو کیوں جوائن کیا تھا. شی انوائٹڈ می ٹو دا پارٹی, آئی ورک ود ہر, اور بدقسمتی سے وہ آج موجود نہیں ہے, اور ایک بہت بڑا سانیہ ہوا اور وہ چلی گئی. اگر وہ ہوتی تو زرداری صاحب دور دور دکھائی نہ دیتے, انہیں دبئی میں بیٹھے ہوتے. انہوں نے سیاست نہیں کرنی تھی کیونکہ پارٹی پر اتفاق تھا, پارٹی میں آلموسٹ کنسنسس تھا کہ انہیں سیاست سے الگ رکھا جائے, کیونکہ ماضی کا بوجھ خاصا دکھائی دے رہا تھا. اور پارٹی میں سی میں بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ماضی کا بیگیج ایسا تھا جو پارٹی کو لے ڈوبے گا. تو محترمہ یہ فیصلہ کر چکی تھی, لیکن کسی کے خواب و خیال میں نہ تھا کہ 27 دسمبر ہوگا اور ایک دم وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی, اور پھر یہ کیفیت آ گئی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, اینڈ یو ہیو ٹو فلو ود ایونٹس. کچھ جو سیاسی اینالسٹ ہیں جو مطلب ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب میں سیٹس جو ہیں عمران لے جاتے ہیں, اگر ڈسٹرب کرتے ہیں وہ جو ایک رن آف دا مل جو ایک پارٹیز کا ایک اسٹرکچرڈ ووٹ بینکس ہیں اس کو اگر ڈسٹرب کرتے ہیں تھوڑا سا, تو نون لیگ کی جو سیٹس ہیں وہ اتنی نہیں رہتی ہیں, اور اس میں آگے جا کے اگر وہ پی 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 اور اس طرح کی جو سیٹ جو ووٹر ہے وہ بھی ذرا ڈائیورسفائی ہوگا, لیکن اس کے بعد وہ اتنی پاور میں نہیں آئیں گے کہ جتنا اس سے ہوگا یہ کہ زرداری صاحب کو پھر موقع مل جائے گا اتحاد کرنے کا. اور بڑی انٹرسٹنگ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور میں اس کی نفی کرنا چاہتا ہوں, اعداد و شمار سے نفی کرنا چاہتا ہوں. میری رائے میں شان ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ایک, لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. نمبر 2, زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں. جو نئی الیکٹورل لسٹ آئی ہے آپ اس کو ذرا اسٹڈی کیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے. اس الیکٹورل لسٹ میں 47% ووٹ اب ایسا ہے جس کی عمر 18 سال سے 35 سال کی عمر ہے. ٹھیک, یوتھ ہے. یہ جو بیٹھے ہیں یہ کل کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. 36% ووٹ ایسا ہے اس لسٹ میں جو کبھی پولنگ اسٹیشن گیا نہیں. He will vote for the first time for any political party. اس کی کوئی افیلیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس کی کوئی افیلیشن نہیں ہے مسلم لیگ کے ساتھ. اس نے اپنا ذہن بنانا ہے, وہ آج سوچ رہا ہے, وہ آج دیکھ رہا ہے, وہ آج ٹول رہا ہے, اور اس نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو نئی ڈیموگرافک چینج ہے
اس کا نام ہے سونامی جو تحریک انصاف لے کر آئے گی اور ان کو بہا کر لے جائے گی. تحریک انصاف کے بارے میں بھی بہت سے سیاسی حلقے جو تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہ جو منجھے ہوئے پرانے جو سیاستدان تھے جو پالیٹیشینز تھے جو اپنی پارٹی سے تنگ آ کر ان کو لگتا تھا کہ ان کی پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کی بات نہیں سن رہے تو ان کو پی ٹی آئی نے ایک طرح سے ان کو شیلٹر دیا اور کیونکہ ان کے لیڈر سے نہیں بن رہی تھی تو پھر انہیں آ کے پی ٹی آئی جوائن کر دیا. دیکھیے اس میں لیڈر سے بننے کی بات نہیں ہے, آپ کے پاس پالیسی ایشو پہ اختلاف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں آپ چلے جائیں, آپ برطانیہ میں چلے جائیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, آپ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ہمارے ہاں قانون کیا ہے, آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. آپ اگر لیڈر کی مرضی کے خلاف بات کریں تو آپ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبرشپ سے سسپینڈ کر دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ بتائیے نا, وجہ کیا ہے؟ ناہید خان پسند نہیں آئی, سسپینڈڈ. صفدر عباسی سسپینڈڈ. افضل سندھو سسپینڈڈ. اعتزاز احسن سسپینڈڈ. شاہ محمود سسپینڈڈ. فلاح سسپینڈڈ. اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی. پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے, آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے, ان کو ساتھ کیری. واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ از لوگوں کو کیری کرنا ہے آپ, اور اگر آپ لوگوں کو کیری نہیں کر سکتے, سب ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں تو آپ کا بٹھا بٹھا دیں گے. ضرورت ہے, آج ضرورت ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں کہیں کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی رائے درست نہیں ہے, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, بس سننے میں حرج کیا ہے. تو اگر ایسی وجوہات پر لوگ جاتے ہیں تو ان کا حق ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. دس از ڈیموکریسی. میں اس میں ایک سٹیپ ہم اور آگے جاتے ہیں, بیکاز دیکھتے ہیں, مثال لے رہا ہوں کہ یو آر ان پاور, فار ایگزامپل آپ الیکشن جیتتے ہیں, جسٹ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اور تو اس منشور پہ میں تھوڑا آنا چاہتا بیکاز جیسے مثال کے طور پہ اگر آج آپ جیت جاتے ہیں اور مثال کے طور پہ آج آپ کی حکومت ہے تو اس میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے پاکستان میں وہ 6,000 روپیہ اس پہ قرض ہے, اور اس حوالے سے پارٹی کا جو اکنامک ویژن ہے اس کے اوپر میں تھوڑی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کا ڈو یو تھنک کہ یہ روپی کا ڈی ویلیو ہونا, جو قوم ہے قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے, ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ 6,000 روپیہ قرض دینا ہے اس نے. آج اگر آپ اسٹیٹ بینک جاتے ہیں اور 3 لاکھ روپے کا ان کو کہتے ہیں کہ جی اس پہ لکھا ہوا ہے حاملہ اعضاء کو مطالبے پہ ادا کیا جائے گا, اگر اس کو دیتے ہیں اس کے بدلے گولڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ گولڈ اسٹینڈرڈ بھی نہیں رہے گا, اٹس جسٹ پیپر. تو کہنے کا مقصد صرف میرا یہ سمجھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اکنامک ویژن کیا ہے اس میں آپ کا. آئیے, بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ لوگوں کا مسئلہ آج کیا ہے؟ لوگوں کا مسئلہ آج بھی روٹی کا ہے, آج بھی کپڑے کا ہے, آج بھی مکان کا ہے. بنیادی ضرورتیں ہیں لوگوں کی نا, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, جان کا تحفظ نہیں ہے, صحت نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. اب یہ معیشت کے گرد گھومتی ہے, معیشت کا پہیہ چلے گا تو یہ چیزیں چلیں گی. اب پہلے تو دیکھ لیں کہ ان 4.5 سال میں ہوا کیا. افراط زر ڈبل ڈیجٹ, 4.5 سال اتنی ٹائٹ مانیٹری پالیسی کے باوجود انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام رہی. ان 4.5 سالوں میں دنیا کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی غربت میں اضافہ ہوا ہے, کہ آج تقریباً نصف سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. ان 4.5 سالوں میں آپ کی نہ صرف غربت میں اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. بے روزگاری میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ بے روزگاری میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. پاکستان کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 60 سالوں میں اتنی لو انویسٹمنٹ, اتنی لو نیشنل سیونگ کبھی نہیں ہوئی. یہ ہے اعداد و شمار. اب تحریک انصاف آ جاتی ہے, اس کا ویژن کیا کرے گی؟ تحریک انصاف 14 اگست کو, میں آپ کے پروگرام پہ ڈائیورج کر رہا ہوں, 14 اگست کو انشاءاللہ اس یوم آزادی کے دن ہم قوم کے سامنے ایک اکنامک ریوائول پلان لے کر آ رہے ہیں. تحریک انصاف اپنا ایک پروگرام قوم کے سامنے رکھے گی کہ اگر آپ نے ہم پر اعتماد کیا, آپ نے ہمیں ووٹ دیا, تو ہم یہ معاشی اصلاحات لے کر آئیں گے, ہم یہ معاشی تبدیلیاں لے کر آئیں گے جس پہ انشاءاللہ لوگوں کا اس قوم پر اور اس معیشت پر اعتماد بحال ہوگا. اس غیر ملکی پاکستانی کا جو 13 ارب ڈالر پاکستان بھیج رہا ہے ریمیٹنس کی شکل میں, اس کا اعتماد بحال ہوگا. وہ ہمارا پروفیشنل جو ملک سے محبت رکھتا ہے, ملک سے باہر بیٹھا ہے, وہ پاکستان دوبارہ آنے کا سوچے گا, کیونکہ اس کا کانفیڈنس بڑھے گا, کیونکہ دیانتدار حکومت ہوگی, اہل لوگوں کی حکومت ہوگی. اور اس پلان کے تحت ہم نے اگر قوم کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں بہکاری پن ختم کرنا ہوگا. وہ 6,000 روپے کا قرضہ اس پہ نہیں رہے گا. دیکھیے ہوا کیا ہے 60 سالوں میں, میں اس سے جاننا چاہتا ہوں ہونا کیا ہے. کیا میں کروں نا جی,
ہونا یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹیکسیشن بیس کو بڑھانا ہے. اس کے علاوہ یہ ایگریکلچر ریفارمز بھی آئیں گے, ایگریکلچر ریفارم آئے گا, ایگریکلچر ٹیکسیشن کی بات. پارٹی میں اگر جو لوگ ہیں ایسے جو رکھتے ہیں زمینیں, یو کی ناٹ ہیو ڈفرنٹ رولس فار ڈفرنٹ پیپل. ایک یونیفارمٹی لانی ہوگی. اف یو آر جنریٹنگ انکم یو ول ہیو ٹو پے ٹیکس ویدر یو آر ایگریکلچرسٹ اور ان انڈسٹریلسٹ. یہ امتیاز اب آپ کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں اپنا بیس بڑھانا ہے اور ہم نے اس ملک کو سالونٹ کرنا ہے. ہمارے انالیسس کے مطابق یہ ملک سالونٹ ہے. اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. پاکستان غریب ملک نہیں ہے, غریب قیادت ہے آج. اور اگر صحیح ہاتھوں میں قیادت مل جائے, دیانتدار اور اہل لوگوں میں قیادت مل جائے, یہ ملک کھڑا ہو سکتا ہے اور دنوں میں کھڑا ہو سکتا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. ایک تاثر یہ بھی آتا ہے کہ تھوڑا ٹلٹ جو ہے وہ پارٹی کا جو نرم گوشہ ہے تھوڑا وہ طالبان سے بھی تھوڑا ہے, تھوڑا نیٹو سپلائی کے خلاف بھی ہیں, جماعت اسلامی سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کی. آپ وزیر خارجہ ہیں, مشکلات کا تو پتہ ہی ہے آپ تھے. آپ ان حالات میں آپ کی پارٹی کی کیا خارجہ پالیسی ہوگی؟ اور ویسے بھی نیٹو جو ہے اس کے خلاف ہیں, پارٹی کا یہ سٹینڈ ہے. تو ڈو یو تھنک کہ 52 ملکوں سے یا 82 ملکوں سے دیکھیے سولوشن پہ میں آپ کو بتاؤں. نمبر 1 میں کہتا ہوں آج بند ہو جاتی ہے نیٹو سپلائی. دیکھیے میں کروں نیٹو سپلائی کی بحالی پر ہم نے مخالفت کیوں کی؟ 2 وجوہات. ایک, جو پارلیمنٹ نے ہدایات دی اور ریزولوشن پاس کیا, حکومت نے اس کی نفی کی ہے. جو ریکمنڈیشن تھی پارلیمنٹ کی ایک پوری نہیں ہوئی. وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھے, اپالوجائز کرنے کے لیے تیار نہ تھے نہ ہیں. انہوں نے آپ کی شرائط نہیں مانی. ڈرونز کے حملے جاری ہیں. آپ نے بحالی کی, دوسرے دن 23 لوگوں کو وہاں قتل کر دیا گیا. ٹھیک, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم وہی کہہ رہے ہیں جو دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا. کابل کانفرنس میں میں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور وہاں 2 لفظ نکلے, ریکنسیلیشن, ری انٹیگریشن, نیگوسیشنز ود دا طالبان. میں نہیں کہہ رہا, تحریک انصاف نہیں کہہ رہی, دنیا کہہ رہی ہے, جس میں امریکہ کی وزیر خارجہ بیٹھی ہیں, یورپین فارن منسٹرز بیٹھے ہیں, سب کہہ رہے ہیں. تو ہم وہی کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ انخلا کرو, افغانستان سے نکلو, جاؤ. آپ وہاں نہیں رہ سکتے, لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے. ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم امن چاہتے ہیں, ہم استحکام چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا کے ساتھ اچھے تعلق, ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہمارے دائیں طرف بائیں طرف جتنے مشرق اور مغرب, افغانستان ہے, ہندوستان ہے, ہم دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیں گے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. پاکستان کو نہیں بیچیں گے, پاکستان کو گروی نہیں رکھیں گے, خود مختاری سے کھڑے ہو کر. دیکھیے میرے تو بہت اچھے تعلقات گنے جاتے تھے ہلری کلنٹن کے ساتھ, کہتے تھے میرا بڑا ان کے ساتھ تعلق ہے. جی, بڑے گانے چلے تھے, بڑے گانے چلے تھے, ہمارے سر جڑے تھے. لیکن جب پاکستان کے وقار کا سوال آیا, جب میرے شہر کے اور میرے ملک کے لوگوں کو لاہور کی گلیوں میں روندا گیا, تو میں نے نہ کیا اور ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کی مخالفت کی, وزارت چھوڑ دی, کمپرومائز نہیں کیا. یہ بات ہے. دیکھیے ہم ایک خود مختار, ایک باوقار, ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے. امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیں گے, یورپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیں گے. بہت بڑی منڈی ہے یورپ, بہت بڑی منڈی ہے امریکہ. اس میں ایک یہ بھی بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ گوادر کے اوپر کیا آپ کا آئیڈیا ہے؟ اس پارٹی کے اوپر پارٹی کیا سمجھتی ہے گوادر کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے؟ ایک بہت امپورٹنٹ. دیکھیے گوادر, بلوچستان, گوادر, اس کا دیکھیے بلوچستان بڑا اہم صوبہ ہے اور بلوچستان کے حالات جو اس وقت ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں. بلوچستان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. کوئٹہ میں میں خود گیا امام بارگاہ میں, جہاں ہزارہ کمیونٹی کے. اس کا حل میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کے پاس کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے انگیجمنٹ. ان کو آپ انگیج حل ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ, حل ہے ٹاکنگ ٹو دا ریئل پیپل. دیکھیے بدقسمتی کیا ہوئی, 2008 کے الیکشن میں جو نیشنلسٹ پارٹیز تھی بلوچستان کی, وہ ساری بائیک آؤٹ کر گئی. اچکزئی صاحب باہر چلے گئے, مینگل صاحب باہر چلے گئے, دیگر پارٹی باہر چلے گئی. ٹھیک, وہاں چوچو کا مربع, اور جتنے الیکٹ ہو کے آ گئے وہ سارے حکومت میں چلے گئے. آج بلوچستان میں جتنی اسمبلی ہے صرف ایک ہے این پی اے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, باقی سب وزیر ہیں, سبھی وزیر ہیں, سبھی مراد یافتہ ہیں. اور جتنی حالت آج بلوچستان کی بگڑی ہوئی ہے کبھی نہ تھی. لیکن ناراض لوگوں کو منائیں گے کیسے؟
آپ دیکھیے ہم گئے، میں عمران خان صاحب ہم گئے، ہم دبئی میں ہم مینگل صاحب سے ملے، ہم دیگر بلوچ قائدین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہم ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کیا ہیں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کی ناراضگی کیا ہے. بگٹی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر لوگوں کو تشویش ہے، لوگوں کو وہاں ایک اضطراب کی کیفیت ہے. ہم نے ان سے انگیج کرنا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، ہم جائیں گے ان کے پاس، ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان کو سینے لگائیں گے، ہم ان کو سینے لگائیں گے، ہم ان سے بات کریں گے. ہوا تو کچھ نہیں تھا، بات ختم نہیں ہوتی. دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جب گئے تھے شاید اچھی نیت سے گئے ہوں، لیکن